الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، سب سے اہم، سب سے افضل اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مومن کی بعض بنیادی صفات ہیں، اگر وہ صفات کسی میں موجود ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ان صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو یا ہو لیکن کم درجے کی ہو تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بنیادی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العزت 5 صفات بیان فرماتے ہیں، پھر فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، جن میں یہ 5 صفات ہیں یہ اصل، سچے، پکے، کامل ایمان والے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ پہلے 5 صفات بیان فرمائیں کہ مومن میں 5 صفات کون سی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ یاد آئے تو ان کے دل اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈر جائیں، اللہ کی ہیبت ان پر چھا جائے، اللہ کا رعب ان پہ آ جائے۔ ذکر اللہ سے مراد جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیں، اللہ کی یاد آ جائے تو وہ ڈر جائیں۔ یہ ڈرنا، یہ خوف عظمت والا خوف ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے کسی درندے کو دیکھ کر، ایک ڈر ہوتا ہے کسی آگ کو دیکھ کر، ایک ڈر ہوتا ہے کسی بچھو کو دیکھ کر، اور ایک ڈر ہوتا ہے کسی بڑے کو دیکھ کر۔ جس کے دل میں عظمت ہو اس کو دیکھ کر بندہ ڈر جاتا ہے، تو یہاں ڈر وہ ہے اللہ کی عظمت والا ڈر، اللہ کی طاقت اور قدرت والا ڈر، یہ اللہ کا خوف ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان تنہائی میں ہے، وہاں اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ یاد آتے ہیں تو ڈر جاتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے معنی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ یاد آ جائے تو بندہ کانپ جائے، ڈر جائے اور فوراً گناہ کو چھوڑ دے، فوراً گناہ کو چھوڑے، فوراً۔ یہ مومنین کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفت عطا فرما دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو اس کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اس کے ایمان کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ایمان نہیں بڑھتا، ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، مثلا صحابہ کرام کے بارے میں ہے الذین قال لهم الناس، کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ مشرک تمہارے خلاف تیاری کر رہے، فخشوہم، ڈرو، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا یہی تو موقع ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔
جب دشمن آئے گا تو مدد ہوگی نا، تو اس پر اللہ کی مدد کا تصور کر کے ایمان بڑھنا چاہیے۔ تو ایمان ایک ہے ایمانیات، کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، ان میں کمی اور بیشی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان کی کیفیت کیا ہے، تو ایمان کی کیفیت کبھی اوپر آتی ہے کبھی نیچے آتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تب یہ بیان فرماتے ہیں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ جن کے پاس علم کی کمی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف، قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے، اور امام حنیفہ فرماتے ہیں نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ تو بات سمجھیں، یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا مطلب جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے نہ ان میں کوئی چیز بڑھ سکتی ہے نہ ان میں کوئی چیز کم ہو سکتی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ تمام چیزیں جن پر صحابہ کرام ایمان لائے ہیں رضی اللہ عنہم، ان تمام پر ہم نے ایمان لانا ہے، نہ ان میں کمی کر سکتے ہیں نہ ان میں زیادتی کر سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے۔ اور جہاں قرآن کریم ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی قرآن سنتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، کیفیت بڑھ جاتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے کیفیت بدل جاتی ہے۔ کبھی آیت آدمی سنتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، اور کبھی آیت سنتا ہے تو آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی نماز پڑھتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بول رہا ہوتا ہے۔ تو کیفیات اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ مومن کی دوسری صفت بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو مومن کی ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، ایمان ترقیات کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ علماء سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہوتا نہیں یتوکلون علی ربہم، تو پھر آیت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب یہ فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، علی ربہم پہلے، یتوکلون بعد میں، اب ترجمہ بدل جائے گا، اب ہوگا صرف اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو صرف ایک لفظ کے آگے کرنے سے اور پیچھے کرنے سے معنی بدل گیا ہے۔ تو بعض لوگ صرف عربی گرامر پڑھ لیتے ہیں، عربی لغت پڑھ لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں قرآن آ گیا ہے۔ مجھے 2 دن قبل ہندوستان سے ایک بچی نے فون کیا جو مجھ سے بیت ہے۔ فون کا معنی کہ واٹس ایپ پہ لکھ کر مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ایک عورت ہے جو عربی گرامر جانتی ہے، تو کیا ہم ان سے قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ان سے آپ قرآن کریم کا نہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں نہ ان سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کا پھر میسج آیا کہ ہم نے ان سے تفسیر اور مسائل نہیں پڑھنے، ہم نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا صرف گرامر پڑھنے سے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اس لیے جو گرامر پڑھا ہے اس سے قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھو، ترجمہ ہمیشہ مستند عالم دین سے سیکھو۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، قرآن پڑھنا حق ہر آدمی کا ہے، قرآن پڑھانا حق ہر کسی کا نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا ہر آدمی کا حق ہے، قرآن سمجھانا یہ ہر آدمی کا حق نہیں۔ بس یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ 2 لفظ سمجھیں اور ان میں فرق بھی یاد رکھیں۔ ایک ہے لفظ توکل، ایک ہے لفظ تعطل، عین اور توئیں زوئیں، تعطل۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اسباب جتنے اس کے بس میں ہیں اختیار کریں اور پھر بھروسہ اللہ پر کریں، اور تعطل کا معنی ہوتا ہے اسباب چھوڑ دیں اور پھر بھروسہ اللہ پہ کریں۔ تو شریعت میں توکل ہے، شریعت میں تعطل نہیں ہے۔ ہم تعطل کو توکل سمجھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ اب اگر کوئی شخص سردی کے موسم میں
قمیص اتار کے رات کو باہر کھڑا ہو جائے اور یہ کہ میرا عقیدہ ہے کہ سردی اللہ ہی ختم کرتے ہیں، گرمی اللہ ہی دیتے ہیں، صحت اللہ ہی دیتے ہیں، بیماریوں سے اللہ ہی بچاتے ہیں، میرا پورا یقین ہے، اس لیے میں قمیص اتار کے کھڑا ہوں۔ اب اس کو بخار ہو جائے، اس کو نمونیا ہو جائے اور شدید قسم کی بیماری لگ جائے اور بعد میں اللہ کی ذات کے خلاف بولنا شروع کرے کہ میرے اللہ نے میری مدد نہیں کی، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، وہاں حکم کیا ہے؟ توکلو، آپ بنیان لو، قمیص پہنو، سویٹر اور جرسی لو، سردی زیادہ ہے تو اوپر آپ گرم چادر لو، پھر زیادہ ہے تو باہر کھڑے مت ہو، کمرے میں آؤ، اور یہ ذہن بناؤ کہ ان تمام اسباب اختیار کرنے کے باوجود سردی سے بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہیں تو ان میں تاثیر پیدا فرمائیں، اللہ چاہے تو جو تاثیر پیدا کر دی ہے وہ ختم فرمائے۔ تو یہ بنیان، قمیص، سویٹر، جرسی، چادر یہ لینا، کان کو ڈھانپنا، کمرے میں بند ہونا اور پھر اللہ سے کہنا کہ یا اللہ جو اسباب میرے بس میں تھے میں نے اختیار کیے ہیں، مجھے سردی سے بچا لے، یہ توکل ہے۔ اور یہ اسباب ہوتے ہوئے اختیار کیے بغیر کہنا مجھے بچا لے، یہ تعطل ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، یہ اسباب ہوتے ہوئے اختیار نہ کرنا، اسباب نہیں ہیں پھر تو مجبور ہے، اسباب موجود ہوں پھر اختیار نہ کرے، یہ ہے تعطل۔ تو شریعت توکل کی بات کرتی ہے، تعطل کی بات نہیں کرتی۔ محنت کریں، زور لگائیں، پڑھیں، اچھا امتحان دیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کامیاب فرما دے۔ محنت بھی نہ کریں، پڑھیں بھی نہ، کتاب کھول کے بھی نہ دیکھیں اور کو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ کامیاب کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ دیکھو معاف اللہ ہی کریں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے یہ اللہ معاف کریں گے، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے۔ آدمی سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اور اللہ پر امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہم نے گناہ کیا، اب ہم اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کو کوئی پابند ہیں کہ ہم نے توبہ کی تو ضرور معاف کریں گے؟ ان کی شان کریمی ہے کہ ہمیں معاف فرما دیتے، لیکن توبہ ہی نہ کرے اور کہ یہ اللہ غفور رحیم ہے، یہ اللہ کی صفت کے ساتھ مذاق ہے۔ رزاق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ ہی دیتے ہیں، اسباب اختیار کریں، مزدوری کریں اور محنت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے اسباب اختیار فرمائے، آپ رزق عطا فرما دیں۔ کچھ بھی نہ کریں اور ہمیں رزق دے دیں، یہ تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ شادی کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ اولاد عطا فرما دے، یہ توکل ہے۔ نکاح نہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ اولاد دے دے، یہ تعطل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن کی شان یہ ہے وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اسباب پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، میں بہت زور سے بات کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسباب اختیار نہیں کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ تعطل ہے۔ اور بعض لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، دونوں سے بچیں۔ شریعت میں اعتدال ہے، درمیانہ روی ہے۔ نمرود کا، قارون کا جرم کیا تھا؟ قارون کے پاس کتنی دولت تھی، اس کو سمجھایا، اس نے کہا میری محنت ہے، میں نے کمایا ہے، انما اوتیت العلم من عندی۔ قرآن کہتا ہے فخسفنا بہ الارض، اللہ نے زمین کے اندر اس کو دولت سمیت دنس کے رکھ دیا۔ تو بعض لوگ اس پہ ناز کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسباب چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کرنا تعطل، اور اسباب پر اکڑنا تکبر،
اور اسباب اختیار کر کے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسباب جمع بھی کرو، محنت بھی کرو، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، اور اسباب مل جائے تو پھر اکڑنا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، رزق تلاش کرنے میں اچھی کوشش بھی کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ تو مومن کی تیسری صفت اور شان کیا ہے؟ اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان کی ایک صفت کیا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ یہاں فرمایا نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز اہتمام سے ادا کرتا ہے، تمام آداب کا خیال کرتا ہے، وقت کا خیال کرتا ہے، کپڑوں کا خیال کرتا ہے، تلاوت کا خیال کرتا ہے، توجہ اور دھیان کا خیال کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ نہیں یصلون بس نماز پڑھتا ہے، یقیمون الصلاۃ نماز کا اہتمام کرتا ہے، بس صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نماز پر وعدہ فرماتے ہیں مدد کا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ اس نماز پر ہے کہ جس نماز کا اہتمام ہو، جس نماز سے گناہوں سے جان چھوٹتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ وہ نماز ہے کہ جب نماز ہو، نماز ہوگی گناہ چھڑا دے گی، نماز ہوگی تو انسان کو اللہ کی رضا دلا دے گی، نماز ہوگی جس کا معراج کرا دے گی۔ لیکن نماز بھی تو ہو نا، اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ استنجا کا اہتمام کریں، وضو کی سنت، آداب، مستحبات کا خیال کریں، نماز سے پہلے مسجد میں آئیں، آ کر سنت کا وقت ہے تو پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں اور سنتیں پڑھیں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت وضو کے لیے، اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ مسجد میں آئیں اور 2 رکعت مسجد کے لیے، اسے کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ پھر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اب اگر فجر کو آئیں گے تو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب نہ تحیۃ الوضو نہ تحیۃ المسجد، صرف 2 رکعت سنت۔ آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں، وقت موجود ہو، 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 4 رکعت سنت۔ اسی طرح عصر کی نماز میں آئیں، نماز سے پہلے وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 4 رکعت سنت۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے آپ آئیں تو تینوں کام کریں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر آپ مسجد میں آئے، ظہر، عصر، عشاء، آپ نے 4 رکعت پڑھی، ان 4 رکعت سنت میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، 4 کا سنت کی نیت بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ تینوں کا اجر عطا فرما دے، تینوں کا اجر مل جائے گا، ظہر، عصر اور عشاء تینوں کا۔ ظہر کی نماز کے لیے آئے ہیں، 2 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ میں ہم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ میرا خیال ہے آپ کہو گے نہیں استاد جی آپ نہیں سمجھتے، یہ نہ کہیں کہ 2 منٹ میں 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ میں مجھ سے غلطی ہوگی، پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو خوش ہے، مسجد میں آئے ہیں، 2 رکعت باقی ہیں، 2 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، ہر بندے کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے، تلفظ اچھے ہوں، ادائیگی ہوتا کیسے ہے؟ مثلا آپ آئے ہیں، ٹائم کم ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم ایک بار کہہ لیں، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار کہہ لیں، جو مختصر کریں گے ہو جائے گا۔ میں صرف سمجھانے لگا ہوں، اگر وقت کم ہے تو پھر آپ 2 رکعت پڑھ لیں، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد، بیٹھے نا۔ بس اوقات مسجد میں آتے ہیں، وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ 4 کا سنت نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ پھر جب مسجد کی طرف آنا ہے، سب سے اہم بات کیا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے،
ہم آئے ہیں، ظہر کی مثلا نماز ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم آہستہ آہستہ آتے ہیں تو امام صاحب رکوع اور رکوع سے قومہ میں کھڑے ہو جائیں گے، ہماری رکعت چلی جائے گی۔ ہم اس ایک رکعت کو پانے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وضو میں تاخیر ہو گئی، نماز میں نہیں پہنچ سکے، اب شریعت کا مسئلہ حکم ہے نا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوڑنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ آؤ، دوسری رکعت کے اندر شریک ہو جاؤ۔ یہ دوڑ کر پہلی رکعت پانا، آپ نے پہلی رکعت کو پایا ہے لیکن غلط طریقے پر پایا ہے، شریعت کا حکم توڑ کر پایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف پایا ہے۔ آپ نے رکعت پا لی ہے لیکن اس رکعت پر وہ اجر شاید نہ ملے جو دوسری رکعت پانے پر اجر مل جاتا۔ کیوں؟ جان بوجھ کے تو تاخیر نہیں کی نا، اپنی محنت تو پوری کی ہے۔ بیت الخلاء کی طرف گئے، آگے 10 لوگ تھے، بیت الخلاء ایک تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ وضو کے لیے گئے ہیں، وضو کے لیے 2 آدمی کی جگہ تھی، ہم 15 ہیں، اب ان کا کیا قصور ہے؟ تو جان بوجھ کے تاخیر تو نہیں ہو رہی نا۔ اور بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ 15 بندے ہیں، بیت الخلاء ایک ہے، پیشاب کا تقاضا بہت سخت ہے، ادھر جماعت جانے کا خطرہ ہے، تو جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں شریک ہوتے ہیں، پیشاب کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ شریعت کا خیال کریں، شریعت کا۔ تو مسجد میں جب آئیں تو دوڑے نہیں، آرام کے ساتھ آئیں، آرام کے ساتھ ہیں، دوڑے مت۔ پھر بسا اوقات بعض لوگ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرا مسئلہ ہے کہ میں نے تکبیر اولیٰ سے نماز شروع کی ہے، میری خواہش ہے میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں۔ اب ایسا مسئلہ بن گیا ہے، اگر میں دوڑتا نہیں ہوں تو تکبیر اولیٰ چلی جائے گی، امام صاحب ثنا شروع فرما دیں گے یا امام صاحب قرات شروع فرما دیں گے، تو مجھے خدشہ ہے کہ میں 28 دن 30 دن 35 دن سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر میں دوڑا نہ تو تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی، اب کیا کروں؟ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب امام کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ، سب سے پہلی اللہ اکبر، اس کے بعد دوسری تکبیر جب رکوع میں جاتا ہے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، یہ تکبیر اولیٰ ہے، اور رکوع کی تکبیر یہ تکبیر ثانیہ ہے۔ کوئی آدمی رکوع میں جانے سے پہلے پہلے امام کے ساتھ مل گیا، اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے، اس نے تکبیر اولیٰ پا لی ہے، امام نے ثنا پڑھ لی، امام قرات فرما رہے ہیں اور یہ اللہ اکبر کہہ کے شریک ہوا، تو امام صاحب نے تکبیر کہی وہ کون سی تھی؟ پہلی، اور اس نے کی وہ بھی پہلی، تو تکبیر اولیٰ مل گئی نا۔ تو ہمارے ہاں تکبیر اولیٰ کا مفہوم صرف یہ ہے کہ امام کے ساتھ کہی تو ملی، نہیں کہی تو نہیں ملی، اور یہ تکبیر اولیٰ تو اکثر نمازیوں کو نہیں ملتی۔ جو امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، یہ بعد میں کہتے ہیں، یہ تو ان کو بھی نہیں ملتی جو یہاں کھڑے ہوئے، تو پھر تکبیر اولیٰ ملے گی کس کو؟ میں اس لیے اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ شریعت سمجھو، دین کو سمجھو، شریعت کا مزاج سمجھو، پھر بندے کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے آپ آئے ہیں، سنت نہیں پڑھی اور جماعت کھڑی ہو گئی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعت سنت پڑھ لی اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہم التحیات سلام امام صاحب کے پھیرنے سے پہلے پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، تو سنتیں پڑھیں، سنتیں مت چھوڑیں، پڑھیں۔ اور اگر یہ اندازہ ہو کہ ہم نے 2 رکعت سنت پڑھی تو سنت پڑھتے پڑھتے امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اب سنت نہ پڑھیں، اب امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہوں، اور سنت پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کے کم از کم 12 منٹ، بہتر ہے 15 منٹ بعد 2 رکعت پڑھیں۔ تو اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ ہونا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یصلی رکعتی الفجر
فَلْيُصَلِّ بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اگر کسی کی فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں تو یہ 2 سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ یہ جو سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ شروع ہو جاتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، اور بعض ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو جاتے ہیں یہ اس سے بھی غلط کرتے ہیں۔ وہ جو پہلا تھا نا اس کے پاس تو کوئی دلیل تھی، ہاں غلط تھی، یہ جو دوسرا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دیکھا دیکھی شروع ہو گیا، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ تو فجر کی سنت بھی آ گئی، ظہر، عصر، عشاء بھی آ گئی، مغرب کے لیے آپ مسجد میں آئیں اور آ کر بیٹھ جائیں، سنت اور نوافل ادا نہ کریں، بیٹھیں اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے بارے میں بطور خاص فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما دمتم علی الخیر، تم ہمیشہ خیر پر رہو گے، کب تک؟ ما اجلتم المغرب واخرتم العشاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم مغرب کو جلدی پڑھتے رہو گے اور عشاء کو تاخیر سے پڑھتے رہو گے تم خیر پر رہو گے۔ تو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جلدی پڑھو تو ہم پھر مغرب اور اذان کے درمیان وقفہ کیوں دیتے ہیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، بس اوقات سورج غروب ہوتا ہے اور بعض حضرات احتیاطاً 1-2 منٹ تاخیر کر لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نقشے میں غلطی ہو تو غلطی نہ لگ جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہرگز ایسا کام نہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص یہ بات سمجھ لیں، مغرب کے لیے مسجد میں آئے، وقت موجود ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کو برا بھی نہیں کہنا، کیونکہ احادیث میں پڑھنے کا ذکر بھی ہے۔ ایک ہے کہ مزاج کیا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، ایک ہے کہ گنجائش کیا ہے، شریعت رخصت کتنی دی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک باب قائم کیا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے نوافل، باب الصلاۃ قبل المغرب۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ پھر حضور نے دوسری بار فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ پھر تیسری بار فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو من یشاء، جس کا دل کرے۔ اب حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں اور معنی بیان کرنے والے بھی صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا یہ پڑھ لو اور تیسری بار فرمایا جس کا دل کرے، یہ کیوں فرمایا؟ کراہیت ان یتخذها الناس سنتاً، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ مغرب کی اذان کے بعد وہ جماعت تاخیر سے پڑھتے ہوں اور وہاں کوئی بندہ 2 رکعت پڑھ لے، یہ جائز تو ہے لیکن اس عمل کو مستقل معمول بنا کے سنت نہیں سمجھنا۔ اور یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو عام لوگ ہیں، جو مقتدا ہیں، جو راہبر ہیں، ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ بسا کا لوگ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مولانا صاحب نے نہیں پڑھے، اگر یہ سنت نہ ہوتے تو کیوں پڑھتے؟ ہاں بعض ماحول ایسے ہے جیسے شوافے کا ہے تو ان کا ماحول ایسا ہے، وہاں مسئلہ اس کی نوعیت ہی الگ ہے۔ اس طرح مغرب کو بھی اس چیز کا اہتمام فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی 5 ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، مومن کی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی شان یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ خرچ کرتا ہے، بلکہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ سارا کرتا ہے، فرمایا کچھ کرتا ہے۔ کیسا اللہ پیار سے جملہ، کیسے پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ تھوڑا ہر بندے کا اپنی اوقات کے مطابق ہوتا ہے، تھوڑا ہر بندے کا اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض 1 کروڑ دیں یہ تھوڑا ہے، اور بعض 1 روپیہ دیں تو یہ تھوڑا ہے، اور بعض آدھا روپیہ دیں تو یہ تھوڑا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا تمہیں مل جائے، یہ بھی خرچ کرو، صدقہ کرو، لیکن جہنم کی آگ سے بچو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بندے کے پاس اتنا ہے کہ وہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ جس کے پاس پوری کھجوروں کی دکان ہے اور ہم جیسا کوئی بندہ جائے آدھا ٹکڑا ہدیہ پیش کرے۔ کیوں؟ حضور پاک نے فرمایا ہے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق ہو رہا ہے، یہ معنی اس حدیث کا نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ہمت کے موافق خرچ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دو۔ اگر تمہاری حیثیت ایسی ہے کہ تمہارے پاس صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہی دے دو، لیکن خرچ کرو۔ تو یہ معنی نہیں کہ زیادہ ہوتے ہوئے تھوڑا خرچ کرو، مطلب یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو مومن کی اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات بیان فرمائیں۔ اور خرچ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر صدقات نافلہ، فرض پہلے ہے، واجب بعد میں ہے، مستحبات بعد میں ہے، یہ ساری قسمیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں، مومن تو وہ ہیں، انما ہے نا، مومن تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ یاد آئیں تو ان کے دل پہ اللہ کی ہیبت عظمت چھا جائے۔ نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان ترقی کرے، ان کا ایمان ترقی کرے، کیفیات اوپر جائیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ نمبر 3 اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ نمبر 4 الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کریں۔ اور جب یہ 5 کام کریں تو پھر اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں پکے مومن، یہ ہیں اصلی مومن، یہ ہیں اصلی مومن۔ اب بتاؤ یہاں کوئی کھانے کی باری آئی ہے کہ میرے دیے ہوئے مال کو کھائیں؟ حالانکہ ہم کھاتے تو ہیں ہی نا، لیکن فرمایا میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں۔ ہمیں ہدیہ قبول کرنا سنت یہ سمجھ آتا ہے، ہدیہ دینا سنت یہ سمجھ نہیں آتا۔ جی کہتے ہیں ہمارا ایک ذہن بنا ہوتا ہے، یہ 5 کام کریں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے مومن، یہ ہے سچے مومن، یہ ہے اصلی اور کھرے مومن۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے۔ اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ آدمی مزہ آتا ہے جب قرآن کریم پڑھتا ہے نا، پھر قرآن سمجھتا ہے۔ پہلے مومن کی صفتیں بیان کی، پھر ان پہ پکا مومن ہونے کی مہر لگائی، اور پھر کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، 3 چیزیں دوں گا، درجات عند ربہم، نمبر 2 ومغفرۃ، نمبر 3 ورزق کریم۔ یہ جو 5 صفتیں ہیں نا، ان میں سے 3 صفتوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ نمبر ایک کہ جب اللہ کا ذکر آئے، اللہ یاد ہے تو وجلت قلوبہم، دل پہ اللہ کی عظمت، دل ان کا ڈر جاتا ہے۔ نمبر 2 زادتہم ایمانا، ایمان دل میں ہوتا ہے نا، تو دل میں جو ایمان اس کی کیفیت ترقی کر جاتی ہے۔ نمبر 3 وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ بھروسہ دل نے کرنا ہے نا۔ ان 3 صفتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز دل نہیں پڑھتا، نماز جسم پڑھتا ہے۔ نماز روح نہیں پڑھتی، نماز جسم پڑھتا ہے۔ مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عقیدہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ نماز
جسم پڑتا ہے جسم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب دیکھو مال خرچ کرو، مال پہلے دل، پھر جسم، پھر مال۔ جب تم نے تینوں کام کیے نا، جو دل والا کام تھا وہ دل نے کیا، جسم والا جسم نے کیا، مال والا مال نے کیا، لہم درجات عند ربہم، ہم تمہارے درجات بڑھا دیں گے قلبی صفات کی وجہ سے، قلبی صفات کی وجہ سے تمہارے مقامات بڑھا دیں گے۔ یہ میں قلبی صفات کیوں کہہ رہا ہوں؟ استاد چھوٹا ہے، شاگرد بڑا ہے، عمر میں یا مقام میں؟ استاد بڑا ہے، شاگرد چھوٹا ہے، عمر میں یا مقام میں؟ استاد کی عمر تھوڑی ہو، شاگرد کی عمر زیادہ ہو، بڑا کون ہے؟ کس میں؟ مقام میں یا قد کاٹھ میں؟ تو یہ جو درجات بلند ہوتے ہیں، یہ کچھ دیکھنے سے نظر آتے ہیں کہ یہ لمبا ہے چھوٹا ہے؟ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل میں بات آتی ہے، یہ بڑا اور یہ چھوٹا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، تم نے 3 کام کیے ہیں، تمہارا دل ہمارے نام پہ کانپ گیا ہے، تمہارے ایمان، دل میں جو ایمان تھا وہ ترقی کر گیا ہے، تم نے دل سے ہمارے اوپر بھروسہ کر لیا ہے۔ پہلا انعام سنو، ہم درجات عند ربہم، ہم تمہارے درجات کو بڑھا دیں گے۔ نمبر 2، گناہ جسم نے کیے تھے، نمازیں جسم نے پڑھی ہیں، کرتوت جسم کرتا تھا، اللہ کے سامنے خشوع جسم اختیار کر رہا ہے، ناپاک جسم تھا، اس کو پاک کر کے ہمارے دربار میں تم لائے ہو، وَمَغْفِرَةٌ، ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہم تمہارے جسم کو معاف کر دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ مال تم نے خرچ کیا ہے، رزق کریم، ہم بدلے میں رزق بھی دیں گے اور کریم بھی دیں گے۔ تم ایسا لائے تھے جتنی تمہاری اوقات تھی، ہم ایسا دیں گے جیسی ہماری شان۔ دیکھو ہمارے بارے میں کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کوئی فرمایا پاکیزہ، بہت اچھا، بہت عمدہ، نہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا نا اس میں سے یہ تھوڑا سا دیں گے جتنی ان کی حیثیت ہے، اور ہم دیں گے جیسے ہماری شان ہے، رزقن بھی دیں گے، کریمن بھی دیں گے، ہم تمہیں رزق کریم دیں گے۔ کیا اللہ پاک نے قرآن کریم میں بات سمجھائی ہے؟ میں کیوں بار بار کہتا ہوں اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے، بس قرآن ہمیں سمجھا دے، قرآن پڑھیں بھی ٹھیک، قرآن سمجھیں بھی ٹھیک، پھر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اب خلاصہ پورے بیان کا سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں جن میں 5 صفتیں ہوں، نمبر 1، ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت چھائی ہو، نمبر 2، ان کے دل میں ایمان، قرآن سنے تو ترقیات ہوں، نمبر 3، اللہ ہی پر ان کے دلوں پر اعتماد اور بھروسہ ہو، نمبر 4، اللہ کے دیے میں سے کچھ خرچ کریں، نمبر 5، نمازوں کی پابندی کریں۔ جو یہ 5 کام کریں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، یہ میرے کھرے دوست ہیں، اور پھر میں ان کو دوں گا کیا، لہم درجات عند ربہم، ان کے مقامات بڑھا دوں گا، مغفرۃ، گناہوں کو معاف کر دوں گا، ورزق کریم، پاکیزہ پیارا عمدہ رزق ان کا مقدر کر دوں۔ اور یہ نہیں فرمایا رزق کثیر، بہت زیادہ دوں گا، نہیں، کریم، بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، کریم رزق دوں گا۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں اس لیے درمیان میں بار بار بتا رہا تھا، نماز کون پڑھتا ہے؟ بولو، عقیدہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی جو منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کون پڑھتا ہے؟ کہا جی یہ جسم نہیں پڑھتے، روحیں پڑھتی ہیں، یہ جسم نہیں پڑھتے، جسم مثالی پڑھتے ہیں۔ دلیل کیا کہ بیت المقدس میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء پڑھ رہے تھے، اگر جسم پڑھتے ہیں، جسم تو ان کے قبروں میں ہے، تو یہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ روحیں تھیں، یہ جسم مثالی تھے، ان کے اصل جسم تو یہاں پر پڑے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ان حقیقت الصلاۃ تکون
بالاشباہ دون الارواح، ملا علی قاری فرماتے ہیں مرقات شرح مشکات میں نماز وہ ہوتی ہے جو جسم پڑھے، وہ نہیں ہوتی جو روح پڑھے، وہ نہیں ہوتی جو روح پڑھے۔ یہ جسم نماز پڑھ رہے تھے، جسم، باقی وہ جی قبر میں پڑھے ہیں۔ میں بارہا یہ سمجھا چکا ہوں کہ جس طرح کسی سے پوچھیں مولانا آپ کہاں رہتے ہیں؟ ننکانہ۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بیان کے لیے۔ رہتے ننکانہ ہیں اور یہاں آئے ہیں بیان سننے کے لیے۔ تو انبیاء رہتے قبروں میں ہیں اور آج آئے ہیں حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، آج آئے ہیں۔ ابھی غالباً گزشتہ ماہ یا پیوستہ بھائی خبیب عمرے پہ تھے، تو وہاں سے انہوں نے مجھے میسج کیا، میں مدینہ منورہ میں ہوں اور اب مکہ مکرمہ میں ہوں، لیکن جو کیفیات مدینہ میں تھی وہ مکہ میں نہیں ہے۔ جو صورت انہیں اپنے شیخ کو بتانی چاہیے، تو مجھے کہا جو کیفیات مدینہ میں تھی وہ مکہ میں نہیں تھی۔ میں نے کہا مدینہ میں حضرت خود رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں ہمارے حضرت خود رہتے ہیں۔ مجھے کل ایک ساتھی نے مدینہ منورہ سے میسج کیا، مولانا قرض بہت چڑھ گیا ہے، دعا کریں۔ میں نے کہا اپنے حضرت کے پاس جائیں اور روضے پر حاضری دیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، خوشبو لگا کے جائیں، پھر ان سے درخواست کریں مجھ پر قرض ہے، دعا فرماؤ قرض اتر جائے۔ ہم درخواستیں لے کر وہاں جاتے ہیں، تو مدینہ میں رہ کر ہمیں کہتے ہو سمجھو آپ کہاں رہتے ہو، سمجھو آپ کہاں رہتے ہو۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، جو کمی بیشی ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو ختم فرما دے۔